السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رانچی میں ہونے والے احتجاج میں تشدد اور پولیس فائرنگ میں 2 افراد کے واقعے نے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا، جبکہ انکشاف ہوا ہے جس گلی میں نوجوان مدثر کی شہادت واقع ہوئی وہ گولی پولیس نے نہیں بلکہ یوگی کے چاہنے والے بی جے پی کے ایک سرگرم کارکن بھیرون نے ایک مندر کی چھت پر سے چلائی تھی، جس کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے۔ مسلم احتجاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بی جے پی نے جھارکھنڈ کی حکومت کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے۔ اس انکشاف کے بعد یو پی اور جھارکھنڈ کی حکومتوں کے درمیان رساکشی شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک قاتل بی جے پی کارکن جس کی وجہ سے ملک پوری دنیا میں بدنام ہوا، اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی؟ کیا اس کے گھر پر بھی بلڈوزر چلایا جائے گا؟ ایسا امکان کم ہے، کیونکہ جب بی جے پی کے ترجمان نوپور شرما کی لنترانی اور بے لگام زبان کی وجہ سے ہندوستان کی صورتحال سنگین ہو گئی، ساری دنیا میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، او آئی سی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہے، ایسے میں بجائے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی، اسے زیڈ سیکورٹی فراہم کر دی گئی، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بی جے پی کی اعلیٰ قیادت اور ارباب اقتدار کو مسلمانوں کے احساسات کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ علماء کرام اور اکابرین نے کچے پکے مولاناؤں اور ادھورے دانشمندوں کو ٹی وی کے مباحث سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ تحفظ شریعت خواتین نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اس بات کو یقینی بنائیں کہ احتجاجی جلسوں اور ریالیوں سے مسلم دشمن عناصر ایک سازش کے تحت داخل ہو کر شر انگیزی نہ کر پائے۔ علماء کرام اور اکابرین، جن میں مولانا غیاث رشادی، مفتی غیاث وغیرہ شامل ہیں، تحفظ شریعت کمیٹی برائے خواتین کے قائدین ڈاکٹر اسما زہرا، ذکیہ معین، تہنیت اطہر نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں 2 علیحدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ہر ظلم و ستم منظور ہے، مگر شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی قسم کی ناگوار بات گوارا نہیں کی جا سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسلمان اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حیدرآباد میں 18 جون کو رحمت للعالمین ملین مارچ کو روکنے کی غرض سے اس مارچ کے کنوینر مشتاق ملک کو 15 جون کی صبح انہی کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ تحریک مسلم شابان کے کئی اور قائدین کو نظر بند کیے جانے یا ان کے گرفتار کیے جانے کی اطلاع ہے۔ صدر تحریک مسلم شابان مشتاق ملک نے شہریت ترمیمی قانون اور این آر سی کے خلاف 2 سال پہلے ملین مارچ کا اعلان کیا تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس ملین مارچ کی کامیابی کے ریکارڈ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا قوی امکان ہے کہ رحمت للعالمین ملین مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شرکت کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی میں مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کا حال ہی میں مظاہرہ جے پور کے کربلا میدان میں کیا گیا، جہاں حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے مولانا توقیر رضا خان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کم و بیش 20 لاکھ مسلمان کربلا میدان میں اکٹھا ہوئے تھے۔ اس بات کا امکان ہے کہ اگر اس مرتبہ مارچ کی اجازت ملتی ہے تو نہ صرف حیدرآباد و سکندرآباد بلکہ بیرونی اضلاع سے بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شریک ہو سکتے ہیں۔ دھرنا چوک پر گستاخان رسول کے خلاف ہم نے ملین مارچ کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال گزشتہ 2 دنوں سے ہمارے ایریے کے ڈی سی پی رمیش صاحب سے، اے سی پی صاحب سے، سرکل صاحب سے، جوائنٹ ڈی سی پی صاحب سے، ایڈیشنل ڈی سی پی صاحب سے بڑا ریگولر پولیس اتھارٹیز سے بات ہوتی رہی ہے، اور چونکہ بہرحال دوسرے اسٹیٹس میں ماحول ایک دم خراب ہوا ہے، سچویشن بہت ٹینس ہے، تو یہ سمجھیے کہ دھرنے کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ ہم دھرنا ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پبلک میٹنگ کا پرمیشن کے لیے ہم سمجھیے کہ ریکویسٹ کریں گے، آپ پبلک میٹنگ کا پرمیشن دینا۔ ڈی سی پی ویسٹ رمیش صاحب نے بہرحال اس سلسلے میں، اور پھر اے سی پی صاحب نے، ہمارے سرکل صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے۔ اب صبح سے خیر ہم ہاؤس اریسٹ ہیں، اور پورے جتنے بھی جیک کے ہمارے سمجھے کہ لیڈرز ہیں، تحریک مسلم شابان کے جو عہدیدار اور قائدین ہیں، وہ سب صبح سے ہاؤس اریسٹ ہیں، پورے شہر میں ہاؤس اریسٹنگ ہوئی ہے۔ تو بہرحال ہاؤس اریسٹنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور 18 کو جس روز ہمارا سمجھیے کہ دھرنا چوک پر پروگرام تھا، وہ پروگرام اب پبلک میٹنگ شام میں بڑے بازار یاقوت پورہ رین بازار لمٹ میں ہوگی اور پیسفل رہے گی. اس میں کوئی سمجھیے دو رائے نہیں ہے. ہم سب سے گزارش کر رہے ہیں کہ دھرنا چوک کا پروگرام کینسل ہو رہا ہے اور اس کے بجائے پولیس اتھارٹیز نے یاقوت پورے بڑے بازار پر جلسے عام کا پرمیشن دیا ہے جو 18 کی شام میں ہوگا. ایک طرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان و مال کی قربانی کے دعوے کیے جاتے ہیں تو دوسری طرف چند سکوں کے لیے لوگ اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیتے ہیں. ایک باوثوق وسیلے سے یہ خبر ملی ہے کہ بعض تنظیمیں ان کے قائدین صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والوں کو مختلف ترغیبات دے کر ایسی خبروں کی اشاعت سے باز رکھ رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبے غیرت، حمیت اور حب نبوی بیدار ہوتا ہے. بعض صحافتی اداروں کی جانب سے جید علماء کرام کی اہم ترین خبروں، ان کے پیامات کو سینسر یا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ علماء کرام مسلم نوجوانوں کو پرامن رہنے کی تلقین کر رہے ہیں اور یہ صحافتی ادارے ان کی بات عوام تک پہنچانے سے تغافل برت رہے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ وہ تشدد کے حامی ہیں تاکہ ان کے اخبارات کی فروخت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ برقرار رہے. آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا. بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. خدا حافظ.